بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ٹی ٹائم ود متی میں خوش آمدید۔ ہاں جی، آج سے یہ میں نیا سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اس کا جو نام میں نے سوچا ہے وہ ٹی ٹائم ود متی ہے، اور اس کو سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ متی کی ڈائری کے جو ایپیسوڈز ہیں اس میں کافی گیپ آ جاتا ہے، کیونکہ جب تک مجھے اندر سے موٹیویشن فیل نہ ہونا تو میں ویڈیو کوشش کرتا ہوں بنانے کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر موٹیویشن مجھے فیل نہیں ہو رہی تو جو دیکھنے والے ہیں شاید وہ بھی اس طرح سے انجوائے نہ کر پائیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کافی گیپ آ جاتا ہے۔ تو جس کو فل کرنے کے لیے اور بہت ساری آپ سے باتیں کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے اور آپ سے رابطے کو قائم رکھنے کے لیے میرے ذہن میں جو بریلینٹ آئیڈیا آیا وہ ٹی ٹائم ود متی کا آیا، تو یہ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سائیکلوجیکل بیریئرز مجھے عبور کرنے پڑے۔ یہ ایپیسوڈ جو میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ریکارڈ کا بٹن دبایا ہے، اس کو دبانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے پچھلے 3 دن سے جو ہے میں اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن جو ہے وہ آ جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ لائٹنگ کیسی ہوگی، یہاں پہ جو ہے وہ گھر کے ساتھ ایک مین روڈ ہے جس پہ دن کو کافی ٹریفک ہوتی ہے، اس کا شور کافی ہوتا ہے، تو جب سب سو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ریکارڈ کرنا ہوگا آدھی رات کے وقت، یعنی ابھی بھی اگر ٹائم جو ہے میں اس کا اندازہ لگاؤں تو تقریباً 2:30 بج رہے ہوں گے صبح کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مین چیز یہ ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کیمرے سے اس طرح سے بات کرنا، تو یہ فارمیٹ میرے لیے جو ہے وہ کافی نیا ہے، تو یہ کیا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، بات جو ہے اس انداز سے کرنا کہ وہ انداز جو ہے وہ آرٹیفیشل نہ ہو، نیچرل انداز ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار رہنے ہی دیا جائے، یہ اس کو بہت مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اس لیے میرے پلان وہ کافی ہیں، اس میں جو ایک چیز میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ریفلیکشنز کے نام سے ہوگا انشاءاللہ، کہ جس میں میں آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کروں گا کہ جو دین اور دنیا کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو انشاءاللہ۔ اور سیگمنٹس جو ہیں اس میں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا وہ بہت مزیدار قسم کے آ رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی سٹوریز میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو میری لائف کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جن کو دوسروں سے شیئر کیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی باعث حیرت اور باعث ان کو کافی پسند آئیں گی، اور اگر آپ اپنی سٹوریز وغیرہ یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، اور میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو انانیمس رکھتے ہوئے شیئر کر سکتا ہوں، اور بھی جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ آتی جائے گی۔ اچھا، ایک چیز جس کے ساتھ میں نے بھی بہت اسٹرگل کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو پرفیکشن ہے نا وہ کام بڑا لیٹ کرواتی ہے۔ کوئی بھی چیز الٹیمیٹلی پرفیکٹ تو الٹیمیٹ پرفیکشن جو ہے اچیو نہیں کی جا سکتی۔ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے یا رہا ہے کہ پوری پلاننگ اس طرح سے کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا جائے کہ یعنی جو کام ہو وہ بالکل پرفیکٹ ہو، جس کی وجہ سے بہت سارے کام پہلے تو رہ ہی جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام ہو بھی جائے تو کافی دیر سے ہوتا ہے۔ پرفیکشن جو ہے وہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور جو بھی کام جو ہے اس کا ریزنیبل پلاننگ کر کے اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ یہ میں نے اپنے آپ کو میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، تو الحمدللہ یہ کام زیادہ پرفیکشن کے چکر میں نہیں پڑا۔ میں نے کہا کہ اس کو سٹارٹ کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے کرتا رہا تو ڈیلے ہوتا رہے گا، اور میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا سست واقع ہوا ہوں کچھ چیزوں میں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سستی کاہلی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے جو نیک جو جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ حسن خوبی سے جو ہے وہ انجام پذیر فرمائے۔ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو دل کی گہرائیوں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت والا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو اس نے مانگا ہوتا ہے اس کو فوراً مل جاتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ 2008 کی بات ہے، میں دبئی میں جاب کرتا تھا، اور میں ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں نے موو کیا تھا، اور ایک بڑی کمپنی موو کیا تھا جو کہ وہاں پہ پام آئلینڈس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں دبئی میں ایک علاقہ ہے جبل علی، آپ کو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں ہوتی تھی، اور وہ علاقہ جو ہے دبئی سے تھوڑا باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ سمندر کے پاس پورا ڈیزرٹ ہے۔ تو ہماری کمپنی نے نا وہاں پہ ایک سبسڈائز اکاموڈیشن بنائی تھی، تو مجھے شہر سے جانا پڑتا تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس اکاموڈیشن میں موو کر جائیں۔ تو میں نے کچھ زیادہ سوچا نہیں، اس اکاموڈیشن میں موو کر گیا۔ موو تو میں کر گیا، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ میں آفس کیسے جاؤں گا، کیونکہ آفس وہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کا پیدل سفر تھا، اور وہ سارا ڈیزرٹ کا ایریا تھا، تو پیدل تو جانا وہاں پہ خواری والا کام تھا، اور وہ گرمی میں جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو 1-2 دن تو وہاں پہ کچھ ورکرز تھے، ان کی بس وغیرہ جایا کرتی تھی، میں نے وہاں پہ ان سے لفٹ لے لی اور اس طرح اپنا کام چلاتا رہا، لیکن دن بدن یہ چیز مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ تو میرا وہاں پہ ایک نیبر آپ سمجھ لیں کہ ساتھ والی اکاموڈیشن میں ایک ایجپشین تھا، میں نے جب بات کی تو اس نے کافی سیدھی طرح سے مجھے نہ کر دیا۔ میں بڑا مایوس ہوا کہ میں جو ہے وہ آ چکا ہوں یہاں پہ، اور یہاں پہ میں آفس جانے کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے مینیج ہوگا نا۔ میں دبئی میں اکیلا تھا، کوئی رشتہ دار میرا دبئی میں نہیں رہتا تھا، نہ میرے پاس کوئی گاڑی تھی، نہ لائسنس تھا۔ تو خیر میں عشاء کی نماز پڑھ کے سجدے میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے گڑ گڑا کے دعا کی، یا اللہ میں یہاں پہ اکیلا ہوں، اور میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی کنوینس نہیں ہے، میں یہاں پہ آ چکا ہوں، اور یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، اور مجھے جو ہے وہ جانے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں آفس کس طرح جایا کروں، تو یا اللہ تو میری مدد فرما، اور میرے لیے کوئی جو ہے نا راستہ جو ہے وہ نکال۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں یہ دعا کر کے ہوا خوری کے لیے، میرا کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا، میں نیچے اترا، اور یہ میرے نیچے اترنے کی دیر تھی کہ مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز جو ہے وہ میرے کمپنی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ڈرائیور کی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ آواز تھی کہ متی سر آپ کدھر؟ میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا، میں نے پوچھا کہ میں تو یار اوپر رہتا ہوں، تو تم کدھر رہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ نیچے والا کمرہ میرا ہے۔ إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله تو سبحان اللہ، اس نے پوچھا کہ آپ آفس کیسے جاتے ہیں، یہ اس کا اگلا سوال تھا۔ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اس کا سوال یہ تھا کہ آپ آفس کیسے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جو ہے وہ بڑا پریشان ہوں اس حوالے سے، تو اس نے کہا کل سے آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور پھر اس دن کے بعد سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ اس اکاموڈیشن میں موو کیے تھے، اس کو پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ڈرائیور کے ذمہ لگ گئی، اور کسی ایک دن بھی جو ہے وہ آفس جانے کی پریشانی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میں جب آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کی کہ میں بس دعا کر کے نیچے اترا، اور پھر کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایسا لگا کہ کبھی یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب یہ ٹی ٹائم ود متی کا پہلا ایپیسوڈ تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند نہیں بھی آیا تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی آپ کے پاس اس کو امپروو کرنے کی سجیشنز وغیرہ ہوں تو ضرور شیئر کیجیے گا میرے ساتھ۔ اس کو انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ ایسا ایسا مزید اس میں بہتری لائی جائے، لیکن یہ کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و صحتیابی عطا فرمائے، اور جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے۔ ٹی ٹائم ود متی
سے اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وللجنات يوصل من يسير كتاب الله.